سر اگر ٹائمنگ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے ایک ٹاپک شروع کر رکھا ہے اور اس پر ہم تھوڑا وقت لگا رہے ہیں، اس لیے کہ انتہائی اہم ہے، اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مین ٹاپک یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اقامت دین بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بھی ایک بڑی اہم شاخ ہے، اس لیے ہم نے اس کو شروع کر رکھا ہے، اور اس کو ہم بڑے بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ ہماری عملی زندگی میں وہ چیزیں آئیں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اب اسی کی کنٹینیویشن جو کل ہم نے کیا کیا ہے؟ کل ہم نے دیکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے تین شرائط میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، جس میں نے ہینڈ آؤٹ بھی آپ کو اس کے بھیج دیے شارٹ۔ ایک ہے، سب سے پہلا ہے نماز، اقامت نماز، اس کی تفصیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کا ہینڈ آؤٹ بھی بھیج دیا ہے۔ نمبر 2، صبر اور ثابت قدمی، اس کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں آیات مل چکی ہیں۔ اور تیسرا، تقوی، جو انتہائی اہم ہے، جو ایمان کے ساتھ جو ہی انسان ایمان لاتا ہے تو وہ تقوی لازم اور واجب ہو جاتا ہے اس پر کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ اس کی ساری تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ چوتھی چیز جو میں نے بیان کی تھی کل آپ کے سامنے، وہ تھی کہ عفو درگزر۔ یہ عفو درگزر آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، انسان اگر والد ہے تو اس کے لیے یہ ایک ایسا رویہ ہے جو اگر وہ اختیار کر لے تو انشاءاللہ خود آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے کل بتایا آپ کو کہ آپ اگر عفو درگزر سے کام نہ لیتے تو یہ صحابہ اور صحابیات آپ کے گرد اس طرح کبھی جمع نہ ہوتے۔ تو یہ بہترین رویہ ہے انسانی رویوں میں کہ عفو درگزر سے کام لینا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے امید اور رجائیت۔ رجائیت کا بھی مطلب ہے کسی سے امید رکھنا۔ اچھا، یہاں امید کا مطلب یہ ہے کہ ساری امیدیں کس سے رکھنی چاہیے بلا؟ اللہ پاک سے سر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اچھا، یہ آپ بالکل آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے، لیکن ہم عملی زندگی میں یہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں اپنی عملی زندگی میں زیادہ مجھے اپنی کوششوں پر بھروسہ ہوتا ہے، ذرائع اور وسائل اور اسباب پہ میں زیادہ ان سے امیدیں رکھتا ہوں کہ یہ میرے پاس ذرائع اور وسائل ہوں گے، بس میرا کام ہو جائے گا، میری امید پوری ہو جائے گی، میری تمنا بر آئے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ساری کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس کی وہ خواہش، وہ اس کی جو تمنا ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ ہماری جتنی امیدیں ہیں وہ اسی وقت بر آئیں گی، اسی وقت پوری ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اس کی اجازت ہوگی۔ یہ رویہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس امیدیں اللہ سے ہونی چاہیے، کبھی ہمیں کسی انسان سے امیدیں ہوتی ہیں، کبھی جو بدعتی ہیں ان کو اپنے پیروں سے ہوتی ہیں، حالانکہ یہ شرک ایک قسم کا ہے کہ ہماری ساری امیدیں
جو تمنائیں ہیں اس کی پوری ہونے کی شرط اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ راضی ہوگا تو پوری کر دے گا، اس لیے ہم اسی سے تمنا کریں، ذرائع اور اسباب ضرور استعمال کریں۔ اسی لیے قرآن میں بڑی ایک پیاری آیت ہے، لکھیں سورہ نوح کی آیت 13، میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، چھوٹی سی آیت لیکن لا جواب۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے، کہ امیدیں تو اس سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا جب ہم کسی غیر اللہ پر بھی اس سے امیدیں باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، لیکن ہم پھر اس نقیدے کی وجہ سے شرک پر، بس یہ ہم تو اس قبر پہ گئے تھے، اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے تھے تو اس نے دعا کی پوری ہو گئی، نہیں، ہم نے جائز طریقے اختیار کرنے ہیں اور اللہ پر امید رکھنی ہے، کہ وقار اللہ کا یہ ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی امیدوں کو پورا کرتا ہے، اور ان امیدوں کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذرائع اور وسائل اختیار کرو، باقی توکل اور امید مجھی سے رکھو۔ تو اس لیے یہ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سر یہ دوبارہ بول دیں، کیا چیز دوبارہ بولو؟ یہ آیت دوبارہ بول دیں۔ آیت ہے سورہ نوح کی آیت 13۔ اچھا، تو آپ اپنی زندگی میں جب تک یہ نقطہ نظر کلیئر نہیں ہوتا کہ بھائی ذرائع تو میں نے جو ہیں، دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ایک 313 لے کے پہنچ گئے، جو کچھ تھا وہ لے گئے، کافروں کا کتنا زیادہ تھا اس کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعائیں مانگی اور کامیاب ہو گئے، ایسی فتح کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آج بھی دیکھ لیں افغانستان میں سارا امریکہ اپنے لو لشکر کے ساتھ گمراہ مسلمانوں کے ساتھ آیا، اور کس طرح جنوں کو اللہ سے امید تھی اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور مجھے بالکل یقین ہے میرا رب فلسطینی مجاہدین کی بھی اسی طرح مدد فرمائے گا۔ اور اگرچہ یہودیوں کے پیچھے، اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ، پورا امریکہ کھڑا ہے، لیکن جن کو رب سے امید ہیں رب ان کو کبھی ناامید نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا 5واں نقطہ کہ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر یا اقامت دین کر پورا کی شرط ہے بڑی اہم کہ امیدیں اللہ سے۔ کوئی سوال اس پر؟ یہ پہلی شرط تھی اقامت نماز، یاد رکھیے ہو چکی ہے۔ دوسری شرط تھی صبر اور استقامت۔ تیسری شرط ہے تقوی۔ چوتھی شرط ہے عفو درگزر، اور 5ویں شرط یہ ہے امید اور رجائیت۔ رجا کے معنی بھی عربی میں امید کے ہوتے ہیں، رجائیت یعنی امیدیں اللہ ہی تعالیٰ سے ہی وابستہ ہونی چاہیے۔ کوئی سوال؟ بہت اچھی طرح سمجھیے اور اپنی زندگی کو ان شرائط کو پورا کرنے والا بنے تاکہ ہم اللہ کے احکامات کی ٹھیک ٹھیک پابندی کر سکیں۔ یہ تھی 6ٹھی شرط۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو 7ویں شرط ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ ایک اور لفظ لکھیے۔ 6ٹھی رہتی ہے ابھی، یہ 5ویں تھی۔ ہاں ساری 6ٹھی جو ہے وہ جلد بازی نہ کریں۔ یہ جلد بازی حدیث میں کس کا کام ہے؟ آتا ہے حدیث بتاتی ہے جلد بازی کس کا کام ہے؟ شیطان شیطان کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ گمراہ ہے نا اللہ کی تائید اور نصرت سے، وہ کہتا ہے فٹافٹ میرا کام ہو جائے، اور جب وہ جلدی کرتا ہے تو اس میں اس سے پھر ٹھیک ٹھیک کام نہیں ہوتا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ دیکھو جلدی نہ کرنا، اور جلدی شیطان کا کام ہے۔
تو لہذا یہ جو جلد بازی ہے نا، اچھا انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے. ذرا یہ لکھیں نا آیت، سورہ قیامہ کی آیت نمبر میرے پاس نہیں ہے. ہاں سورہ قیامہ کی آیت ہے، وہ آپ کو مل جائے گی بڑی آسانی سے. آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جس کو اس کو دور کرنا ہے قرآن و سنت پر چل کر، وہ کمزوری قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کا کیا لفظ ہے آیا ہے قرآن میں؟ عجولہ. ہاں عجولہ عاجلہ، ٹھیک ہے، عجولہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں بل تحبون العاجلہ، کلا کلا ہرگز نہیں. تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ بل تحبون العاجلہ، تم تو جلدی کو پسند کرتے ہو، تمہیں جلدی سے محبت ہے. تو انسان کے اندر یہ کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور قرآن کر سکتا ہے جب اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہاں جو غلطی ہوئی ہے مجھ سے، وہ میری جلدی کی وجہ سے تھی. اچھا سر جی آیت نمبر 20 ہے قیامہ کی. جزاک اللہ. سورہ اس کی قیامہ کی آیت نمبر 20 ہے جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں آپ کے پاس. اچھا یہاں عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے نا جلدی. سر دنیا، سر جی جلد ہاں ملنے والی چیز. دنیا کے اسباب، دنیا اور دنیا کے اسباب، اس کے لیے ہم دنیا میں فٹافٹ ایک کے بعد دوسری ڈگری، تیسری ڈگری، اور ہم اللہ سے غافل ہوتے ہوتے جلدی ادھر کرتے ہیں، حالانکہ ادھر اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے تھا. تو عاجلہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور یہی اسی میں انسان جلدی کرتا ہے، اور اتنا اس میں غرق ہو جاتا ہے کہ قرآن کو پھر کہتا ہے سورۃ تکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لگ گئے اس کثرت میں، کہیں مال کمانے میں، کہیں ڈگریاں کمانے میں، کہیں دنیا کمانے میں. تو اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا اس کثرت کی طلب نے. سوچیں اتنی پیاری آیت ہے، اس کو یاد کر لیں. یقین مانے قرآن کی ہر اس سورت پوری کو یاد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تم یقیناً جان گو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو آپ کو پتہ جائے گا جب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا آثار اور ساری اس کی قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں. یہ قیامت آئے گی، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرے سور پر سب انسانوں کو کھڑا کر دیں گے، کھڑا کر کے جمع کریں گے میدان حشر میں، اور وہاں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کاش یہ آخرت کا یقین ہمارے اندر رہے، اور ہمیں پتہ ہر زندگی کا معاملہ کرتے ہوئے کہ میں نے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، پھر ہم بڑا سوچ سمجھ کے کریں. یہ چیز انسان کو انتہائی ذمہ دار بنا دیتی ہے. یہ چیز انسان کو بالکل دنیا میں عدل پر خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کو عارضی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. تو یہ ہے جلد بازی کا مطلب، اور یہ ہے قرآن سے اس کی تشریح. تو اور کوئی اگر سوال ہو تو ضرور پوچھیں. سر یہ ایک اور جگہ پہ بھی ہے، مجھے اس سورت کا نام نہیں یاد آ رہا، کان الانسان عجولا. عجولہ، انسان بڑا جلد باز ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا. سورت بنی اسرائیل سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا ایک چیز بتائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے نوٹ کرنے کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں خوبیاں بھی بتائی ہیں کہ اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ غالباً سورہ اس کی 5ویں آیت ہے، 95 نمبر آیت کی. سورہ 3. سورہ 3 سورت 3.
اچھا اس کا کیا مطلب ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی हमने इंसान बेहतरीन को बेहतरीन तकलीफ में पैदा किया। ترجمہ مت کیا کرے خدا کے فطرت لیے. فطرت پر پیدا کیا انسان کو۔ اور بتائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے جواب. سر بہترین صلاحیتیں سب کچھ سب بہترین دیا ساری مخلوقات میں سے۔ بالکل یہ ہے اس کا جواب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے ہر قسم کی جو ساخت ہے، انسان کی ساخت جو بنائی ہے وہ بہترین بنائی ہے. ساری صلاحیتیں اس کے اندر رکھی. یہ تو خوبیوں کی ایک آیت ہے، بہت ساری آیات ہے. دوسرا، انسان کے اندر بہت پیدائشی کمزوریاں بھی ہیں. یہ ذرا دونوں کو، پہلا میں نے آپ کو بتایا اس میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، دوسرا اس کو بتایا ہے کہ تمہارے اندر خامیاں بھی ہیں. تم بڑے جلد باز ہو، ایک خامی. دوسری، تم مال سے محبت کرتے ہو، دوسری خامی. اسی طرح کئی خامیاں ہیں جو قرآن میں ہیں. اس پہ انشاءاللہ جب اگر چاہیں تو آپ لیکچر رکھیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب غور سے سنیے، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کر کے اس کے اندر بہترین خوبیاں بھی رکھی ہیں، لیکن اس کے اندر کمزوریاں بھی ہیں. اب مجھے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان ان کمزوریوں کو دور کر کے کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے دنیا میں بھیجا ہے تو دونوں اس لیے رکھی ہیں تاکہ اگر نیک ہوگا تو خوبیوں اپنا کر بچ جائے گا، اور برا ہوگا تو پھنس جائے گا جال میں، برائیاں کرے گا، اللہ کے ہم عذاب دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی. تو کون سی چیز ہے جو انسان کو برائیاں چھوڑنے کی تربیت دیتی ہے؟ سر وہی بات ہے، تلاوت آیات اللہ کی کتاب۔ اچھا اس کا میں آپ کو بتا دوں، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ میں نے انسان میں، یہ سمجھیں بات کو، دیکھیں یہ چیزیں ہم قرآن کی وہ چیزیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں ان کو ہم بالکل سمجھیں. تو یہ سورہ معارج جو ہے یہ قرآن میں 70 نمبر پر ہے، اور اس کی پوری آیات میں حوالہ دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر یہ ہاں سورہ معارج کی آیات لکھ لیں. اچھا یہ آیت 18 سے شروع ہوتی ہے، 18 سے لے کر یہ چلتا ہے 35 نمبر تک، 18 سے 35 نمبر تک. اب میں آپ کو پہلی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، بالکل وہی چیز جو میں نے آپ سے ابھی گزارش کی ہے کہ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم ان کمزوریوں کو دور کر سکتے ہو جو تمہارے اندر ہے. مثلا کیا؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے وہ بے صبرا پیدا کیا گیا، جلدی کرتا ہے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، پیدائشی طور پر بے صبرا ہے. اذا مسہ الشر، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، گھبرا اٹھتا ہے. یہ اس کی جلد وہ ہے بے صبری. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے مال ملتا ہے، خیر یہاں مال کا مطلب ہے، تَمَنُّعًا، تو یہ اس کو روک لیتا ہے. اب کون سے لوگ ان خرابیوں سے بچ سکتے ہیں؟ آگے پوری الا المصلین الذین، یہ پورا آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اچھا یہی آیات جو سورہ معارج میں نے آپ کو بتائی ہیں نا کہ 19 تا 35 ہے،
بالکل یہی آیات تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ کہاں ہیں قرآن میں؟ سورہ اب سر مومنون بنی اسرائیل میں، مومنون جی بنی اسرائیل میں بھی ہے. نہیں 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 نہیں، بالکل اسی مضمون کی صورتیں، یہی مضمون. ڈاکٹر صاحب قرآن کو غور سے پڑھا کریں. یہ ہے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات. جی سر میں نے یہی کہا تھا. جی سر جی میں نے سورہ مومنون ہی کہا تھا. اچھا، میں نے سنا نہیں تھا، سوری. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سورہ مومنین کی یہ پہلی 11 اور یہ 19 تا 35 سورہ مارج کمپیئر کر لیجئے. تو یہ کس لیے ہیں؟ یہ ہدایت ربانی اللہ تعالیٰ کے ہدایات ہیں. ان پر عمل کر کے آپ اپنے اندر سے ساری جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں. تو یہ نسخہ قرآنی آپ کو مل گیا. اب اس پہ یہ وہ نسخہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. انسانی جتنے نسخے ہیں، جتنے ٹوٹکے ہیں، وہ ان میں بے شمار خرابیاں کم ہیں. ان پر عمل کر کے ان کی روح کے ساتھ ان سے بالکل 100% وہ نتائج ملیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ برحق اور سچے ہیں. تو سر اپنی مومنون تربیت کے کی لیے آیت نمبر بتا دیں گے پلیز؟ کس کی؟ مومنون کی پہلی 11 آیات ہیں، 1 to 11، 1 تا 11. اگر یہ آیات پڑھ لیں، سمجھ لیں، اگر یاد کر لیں، یہ ہماری زندگی کو بالکل بدل سکتی ہیں ان پر عمل کر کے. وہاں اس میں اللہ تعالیٰ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ مومن. آگے ساری اس فلاح، دنیا اور اخروی فلاح کی ساری احکامات وہاں موجود ہیں. یہ جو ایک خاتون نے مجھے پہلے بتایا نا کہ یہ مومنون کی پہلی 11 آیات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بالکل کمپیئر کر رکھا ہے دونوں کو. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا واقعتاً یہ علاج نہیں ہے ہماری کمزوریوں کو دور کرنے کا؟ 101% سر جی یہی علاج ہے. ان کو اللہ بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی قیمتی باتیں ہدایت پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن کا نقطہ نظر ہے، یہ چیزیں ذرا سمجھیں اور پڑھیں. اچھا، یہ تو آ گیا انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کہ انسان جلد بازی نہ کرے. باقی آپ ان دونوں جگہوں پہ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیت 19 تا 35 ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان کو آپس میں کمپیئر کریں کہ دونوں میں بالکل احکامات آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش ایک ہی سے احکامات ہیں. اب آ جائیے آخری بات، شرط. یہ 6ٹھی شرط تھی. 7ویں شرط ہے اخلاص اور للہیت. اخلاص کے ساتھ للہیت لکھ لیجئے، یہ اور کلیئر کر دیتا ہے کہ اخلاص کا صحیح مفہوم کیا ہے. اخلاص اور للہیت. اچھا، اخلاص اور للہیت کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں. ہماری ساری اخلاقی اور برائیوں، دیگر برائیوں کا علاج قرآن ہے، اور قرآن کے وہ آیات جو خاص کر اس مقصد کے لیے ہیں. اب میں آپ کو اس کی آیت بتاتا ہوں کہ جو اخلاص اور للہیت پر آخر حرف آخر ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ پہلے لکھیں سورہ الانعام کی آیت 162. سورہ الانعام 6 نمبر پر اور اس کی آیت نمبر 162. بڑے غور سے سنیے. آپ نے پڑھی ہوگی لیکن غور ہم نہیں کرتے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بتاؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ آ گیا اس کے اندر، سب کچھ. یہ میری
نماز میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ یہ ہے للہیت، کہ ہر کام میں کس کی رضا انسان کو مطلوب ہو؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے کمال، اور یہ ہے اخلاص اور للہیت کا حرف آخر۔ خود قرآن نے کہا مرنا جینا، زندگی موت، نماز، قربانی، سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اب جب ہر مصیبت پہ آپ پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں بھی بالکل یہی بات ہے کہ جس کے پاس پلٹ کے جانا ہے اسی کے لیے ہمارا سارا دنیا کی کوششیں اور کاوشیں اور اعمال اور سوچ وہی ہونی چاہیے۔ اچھا، آیت کو آگے کبھی آیت کو پورا پڑھیں تو جوڑا کریں، یہ کیوں ہے میری زندگی موت نماز حج وغیرہ، ساری زندگی اور موت نماز اور قربانی سب کچھ آ گیا؟ یہ اس لیے کہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا اس کائنات کا مالک آقا ہے، کوئی اس کا نہ مددگار ہے نہ اس کو ضرورت ہے، طاقتیں قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت اس کی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم اس کو، اور کس باریک بینی سے؟ انسان کے دل میں جو وہ علیم بذات الصدور، دل میں اٹھنے والے خیالات سے واقف۔ یہ میری اگر مجھے معرفت ہے نا ان اللہ رب العالمین کی صفات کی، یقین مانے مجھے ہر موقع پر یہ بچاتی ہیں برائی سے، اور نیکی کرنے پر مجھے ابھارتی ہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، پیچھے کل سے بات شروع ہوئی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی آگے آ رہا ہے وَبِذَالِكَ، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نبی نمائندہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، تو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تیری نماز روزہ حج زکوٰۃ جینا مرنا سب اللہ کے لیے، اور تیرے پیروکاروں کا بھی یہی ہونا چاہیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، کوئی اور فرما برداری کرے یا نہ کرے، نبی اس کا مکلف ہے، وہ سب سے پہلا۔ تو یہ تھی۔ اچھا، اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں، سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، ایک نماز میں کچھ کلمات ہیں جو آپ وہ اخلاص اور للہیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تحیات للہ والصلوات الطیبات۔ بالکل ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات، ہر قسم کی میری عبادتیں جو ہیں وہ زبانی ہوں یا عملی ہوں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے اگر ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے، وہ کیا ہے جو ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں؟ للہ رب العالمین، وہ ہر للہ رب العالمین آپ ہر اس میں نہیں پڑھتے؟ یہ الحمدللہ رب نہیں 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 نہیں، اخلاص اور للہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا ایاک نعبد و شاباش شاباش، ویری گڈ ویری، کاش ہم یہ سمجھ کے پڑھیں۔ دیکھیں نا، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے اخلاص کی انتہا، یہ ہے للہیت۔ یہ 7 شرطیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں، قرآن اور سنت سے ہمیں واضح ہو گیا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کی تعمیل، چاہے وہ اقامت دین سے متعلق ہو، چاہے وہ
امر بالمعروف اور نہی انل منکر سے ہو، چاہے اعلی کلمت اللہ سے ہو، ہم ضرور اس کی کوشش کریں گے۔ تو آپ مہربانی کر کے اب قرآن کو اس طرح ہم پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم نے اس پر عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو اسی معیار پہ ڈیولپ کرنا ہے جس پر اللہ نے حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ یہی تو کمال تھا صحابہ اور صحابیات کا کہ انہوں نے اسی رول ماڈل کے مطابق اپنی زندگی تعمیر کی۔ آج کبھی شادیوں میں ہم ہندوؤں کے، اور ہندو کتنا بڑا دشمن ہے آج دیکھیں مسلمانوں کی دیکھ کنی کرنے کے لیے، یا ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں یہود و نصارہ کس دیکھیں فلسطین میں، یہ جو فلسطین میں کریں یہ سب مسلمانوں کے ساتھ کریں گے۔ اگر ہم نے جہاد اور قتال کا عزم نہ کیا اور اللہ کے لیے نہ لڑے تو ہم ان کو نہیں روک سکیں گے۔ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ جہاد و قتال ہے۔ سر جی وہ جو آپ نے کل بھیجا وہ تو بڑا شاکنگ ہے، وہ جو وہاں کے امام صاحب نے کہا ہے۔ تو دیش نے سعودی عرب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیں کوئی پستی کا حد سے گزرنا دیکھیں۔ سر یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے ایسے کہا ہوگا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کو شبہ ہے؟ سر یقین نہیں، دل یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ نہیں جی سر یہ آپ کے اپنے ملک، ایک منٹ، آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے لیکن امام کعبہ سے پھر آپ کا دل کیوں نہیں مانتا؟ یہ میں کہتی ہوں ایسا پہلی میری بات سنیں، یہ حکمران گمراہ محمد بن سلمان اور اس کا دباؤ جو علماء پر ہے، وہ اگر دل نہیں بھی چاہتا تو اس لیے کہتے ہیں کہ نوکریاں کر رہی ہیں۔ سر گردن کٹوا دیتے، یہ بات نہ کہتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، لیکن تنخواہ عہدے اور کعبۃ اللہ میں امام بن کے رہنا، وہ پھر اللہ کا حکم ماننے کا سب سے پہلا فرض اس شخص کا ہے۔ لہذا السلام علیکم سر، امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی ایک امام احمد بن حنبل ہی کھڑے رہ گئے تھے، باقی سارے درباری مولوی سارے ڈھیر ہو گئے تھے اسی طرح۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کل آپ نے جو بھیجی ہے وہ اس کی ویڈیو کہ یہ ہمارے بات بات پہ فتوے دے دیتے ہیں، ایک فتویٰ نہیں آیا اس پہ فلسطین پہ، ایک فتویٰ پوری دنیا میں اماموں سے۔ ابھی بھی آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ سر سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں بس۔ تو ذرا قرآن کے تقاضوں کو، قرآن کے احکامات کو دیکھیں اور ہم اپنی پستی کو دیکھیں۔ سر یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب مسلمان جو نعوذ باللہ ایسے کر رہے ہیں، یہ خود اللہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب لا۔ وہ بڑی بات کی بات ہے۔ یہ کافر بالکل جو فلسطین میں ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ مریض، ان کو مارنے کے لیے یہود کا یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ ان کو اس نے وہ جرمنی میں ہٹلر نے ان کے ساتھ یہ کیا، یہ اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ پیچھے کون کھڑا ہے؟ یہود و نصارہ کھڑے ہیں، اور یہ سارے حکمران ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ ذرا اس کیفیت کو سمجھیں، سوچیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی انتہا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سر یہ فتویٰ دے کے انہوں نے اپنے آپ کو آسمان سے زمین پہ گرا دیا۔ دنیا رکھ لی اور آخرت گوا دی۔ بھائی بات سر سنیں، جی ایک سوال، یہ بات سنیں پہلے میری۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ وہ رب جس کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے، اس کو ہم نے ناراض کر لیا۔ آپ کو اس پہ میں نے جب یہ بھیجا، میرے ایک دوست ہیں جو وہاں پڑھ کے آئے ہیں، بڑے نیک اور بڑے متقی ہیں، انہوں نے مجھے پھر ایک میسج بھیجا
کہ انہوں نے کہا یہ آج نہیں ہو رہا، آج سے نہیں ہو رہا، یہ وہاں بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، ہم تو وہاں پڑے ہیں، ان کے درمیان رہے ہیں۔ وہ شاہ پرستی میں خدا پرستی کو بھول گئے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا چلیں اب آپ آگے چلتے ہیں تاکہ آج ہم ختم کر دیں۔ اگر اس 7 پوائنٹ پہ کوئی سوال ہے تو ہم اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، ان 7 میں جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور کریں۔ آنے والا وقت بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ یہ دجالی فتنے اور دجال جب آئے گا وہی لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے جن کا ایمان کس جیسا ایمان ہوگا؟ اصحاب کہف جیسا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا۔ سر میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں فٹافٹ پوچھیں۔ یہ دجال کا آنا، یہ اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یہ کیا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ دجال کو جو ہے یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ کون سی آپ کو جو اللہ نے بتا دیا ہے نا اس پہ اکتفا کریں۔ یہ زندگی امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان اللہ کی طرف سے دجال کا فتنہ ہوگا، اسباب سے وہ لیس ہوگا بظاہر۔ سر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پناہ بھی مانگی ہے، دعا بھی مانگی۔ دیکھیں آپ اس طرح بیچ میں مت بولا کریں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، ہر نبی نے مانگی ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، مجھے موقع تو دیا کریں، بیچ میں آپ فوراً بول جاتے ہیں۔ بات جب چل رہی ہوتی ہے اتنے لوگ لائن پہ ہیں، وہ ان کا کنٹینویشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بات آپ اتنی سمجھ لیجئے، اب آگے چلتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا نتیجہ آپ کے صفحہ نمبر 9 پہ ہے۔ معاشروں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج اس سے بڑا بگاڑ جو آپ کے ملک میں ہے، جو امت مسلمہ میں، اس سے بڑا کوئی بگاڑ ہو سکتا ہے تاریخ کا؟ بتائیے۔ نہیں سر۔ حکمران، اہل اقتدار، جج اور عام انسان برائی کو پہ عادی ہو چکے ہیں، وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ لوٹ مار کا عالم دیکھیں۔ آپ ریڈی والے سے کہیں نا کہ یہ تم اتنا زیادہ چارج کرو، کہتا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا، یعنی اندازہ کرے۔ اچھا معاشروں کے بگاڑ کو آپ آج دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ فریضہ جو تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چھوڑ دیا گیا۔ نہ حکومتوں نے، نہ عوام نے، نہ ہم اپنے گھروں میں کہیں بھی اس کو جاری نہیں کیا۔ بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دی ہے جو آپ سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہاز میں کچھ لوگ اوپر والے تختے پہ تھے، کچھ نیچے والے تھے۔ نیچے والوں نے سوراخ شروع کر دیا کرنا، جب انہوں نے سوراخ کیا تو اوپر والوں نے منع نہیں کیا، تو نیچے والے تو ڈوبے ہی ڈوبے، اوپر والے بھی ڈوب گئے۔ تو اگر وہ برائی سے روکتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا۔ بالکل اسی جہاز کی طرح معاشرے ڈوب جاتے ہیں، برائیوں میں غرق ہو جاتے ہیں، جیسے وہ جہاز نہیں بچ سکتا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اگر ابتدا ہی سے برائیوں کو روک دیا جائے تو معاشرہ مجموعی بگاڑ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، امامت کا منصب چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کون سی امامت ہے جس کا منصب چھین لیا جاتا ہے؟ دنیا کی امامت۔ ہاں ڈاکٹر صاحب کیا بنی اسرائیل سے چھین لی۔ الٹی بات کر رہے ہیں، یہ دینی امامت ہے۔ اللہ نے اس امت کو، دیکھیں نا، قرآن سمجھ کے پڑھا کرے، میں نے آیتیں بھیج دی ہیں آپ کو۔ آیت سورہ بقرہ کی آیت 143 بالکل سنٹر میں، 286 آیتیں سنٹر کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو اب ہم نے بہترین امت بنایا ہے۔
اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کون سی امت تھی جو دنیا کی امامت کر رہی تھی؟ بنی بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل کیوں یعقوب علیہ السلام. بنی اسرائیل کیوں تھے؟ کیوں تھے؟ سر ان میں پے در پے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، شریعت بھیجی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اسی کو سمجھنا چاہیے پہلے کہ وہ اس لیے امامت دنیا کی ان کے ذمے تھی کہ پے در پے ایک نہیں، بعض دفعہ دو نبی رہے، بعض دفعہ تین رہے. آخر میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے آخر میں حضرت زکریا، ان کے بیٹے یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب نبی تھے. اسی طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ نبی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تاکہ فٹافٹ شریعت نافذ ہو. اقتدار ان کے پاس تھا، لیکن اس امت کی جو برائیاں ہیں، اس امت نے اس سارے انبیاء کے باوجود جس طرح نافرمانیاں کی، اس کی مثال قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ البقرہ میں ہے سر. سورہ بقرہ میں سر. سورت میں بھی ہے سر. یہ آپ آدھا جواب دے رہے ہیں. جو سورۃ طٰہٰ میں کہہ رہے ہیں وہ تو حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں سرے سے، وہ حضرت موسیٰ کا بیان ہے. سورہ بقرہ کا پہلا ہاف جب آپ سورت بات ہود کر، میں بھی. پہلے میری بات سنیں، دیکھیں قرآن کی جب بات ہو تو بات بالکل ٹھیک کیا کریں. سورہ بقرہ کا پہلا جو تین رکوع ہیں، چار، وہ صرف اللہ نے انسانوں کے تین گروہ بتائے ہیں، پکے سچے مسلمان، کافر اور منافق. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا کو دعوت دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اس کے بعد سے لے کر 40 آیت سے لے کر 143 تک چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ یہ تمہارے جرائم ہیں. قرآن پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. یہ اچھا، اس 143 کے بعد کیا ہے بھلا بتائیں؟ کہ تحویل قبلہ کا جو ذکر ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے تحویل قبلہ. میں پوری جو 143 تا 186 آیت ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. امت مسلمہ کے لیے کیا ہے امت مسلمہ کے لیے؟ احکامات ہیں سر، زیادہ احکامات ہیں. احکامات سنیں غور سے، احکامات اس امت کے لیے جو اب فریضہ شہادت علی الناس دے گی، جس کو میں کھول چکا ہوں. تو فریضہ شہادت علی الناس پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، دنیا کی امامت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم معزول. اب یہ ہے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس امت کو احکامات دے دیے جن احکامات پہ عمل کر کے وہ اپنے اس منصب پر برقرار رہے گی. اگر وہ فریضہ شہادت علی الناس قولی کہ جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے اس کو بیان نہ کرے، اور عملی کہ جس طرح قرآن نے اس کو بتایا اس پر عمل کر کے پوری طرح نمونہ نہ بنے، وہ کبھی امت وسط نہیں رہ سکتی. امت وسط پہ رہنے کے لیے ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا. لہذا امامت کا منصب چھن جاتا ہے جب قومیں فریضہ اقامت دین، فریضہ شہادت علی الناس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی. قرآن میں آیت موجود ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے انبیاء کے زبان سے لعنت کرائی. کس کی زبان سے؟ انبیاء کی زبان سے. اس میں حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ برائی کرتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے، اس کا الٹ کرتے تھے. پڑھیں تو صحیح قرآن کو سمجھ کے. تو یہ کام نہ کرنے سے امامت کا منصب چھین لیا جاتا ہے. اور امامت کا فریضہ کہ دنیا میں آپ دینی امامت، کیونکہ دیکھیں دنیاوی امامت جو ہے نا، اس کی کامیابی بھی مشروط ہے کہ آپ کے لوگ یہ فرائض سارے انجام دیں
جو فریضہ شہادت الناس کے حوالے سے ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی شرط ہے امامت، دنیا کی امامت کے لیے۔ مسلمانوں کھو چکے ہیں وہ سٹیٹس، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوتا ہے۔ پیج 10 پہ پہلی حدیث ہے سنن بہی کی۔ حضرت جبرائیل کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا تو فرشتوں نے فوراً عرض کیا، یا اللہ اس میں تو وہ ایک شخص بھی ہے جو پل بھی نہیں جھپکتا تیری عبادت کے بغیر۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے اس پہ الٹو اور پھر باقی لوگوں پہ الٹو۔ کیوں؟ اس کو غیرت نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں اور وہ اپنی ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا اللہ کے عذاب سے اسی وقت بچ سکتا ہے۔ یہ تھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ہے کہ لوگ یعنی لیڈر برائی کو ہوتا دیکھیں گے اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں گے تو وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ ذرا حدیثوں کو سمجھیے، قرآن کی تشریح حدیث ہے، حدیث بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ تھی سنن ابن ماجہ کی۔ اور تیسری حدیث ہے، جب تم دیکھو میری امت ظالم کو ظالم کہنے سے ڈر رہی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے حال کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ان ججوں کو کہ تم کیا عدل کر رہے ہو، ملک میں ظلم و ستم کی انتہا۔ ان حکمرانوں کو کوئی بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کر دیا اس ملک کا ظلم و ستم کے حوالے سے؟ جب یہ اس پہ کوئی گرفت کرنے والا نہ ہو، علماء یہ کام نہ کریں، اہل دین یہ کام، اہل ایمان یہ کام نہ کریں، تو پھر آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ لعنتیں اللہ کی، اللہ چھوڑ دیتا ہے اس امت کو، وہ اس کی رحم و کرم سے محروم ہو جاتی ہے، اس کی ہدایت و رہنمائی سے محروم ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں، برائی معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک برائی کرنے والے، جو اکثریت آج ہمارے اندر موجود ہے، برائی نہ کرنے والے مگر نہی عن المنکر سے گریز کرنے والے۔ یہ دوسرے کون ہیں تو نیک لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے۔ اور تیسرے کون ہیں کہ برائی کرنے والے اور ساتھ ہی فریضہ نہی عن المنکر کو ادا کرنے والے، نہ کرنے والے، سوری، تیسرا گروہ جو ہے ساری برائی نہ کرنے والے یعنی نیک لوگ ہیں، اور ساتھ ہی فریضہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مچھلیوں پکڑنے والوں کے حوالے سے کہ پہلے کو بھی برائی کرنے والے بھی بندر بنا دیے گئے، دوسرے جو تھے جو نیکی کر رہے تھے لیکن منع نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اگر بچے تو صرف وہ بچے جو خود بھی نیک تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ یہ اللہ نے صاف مثال دے کے سمجھا دیا۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، 2 کام کرو، خود بھی نیک بنو اور نیکی کو فروغ دو اور برائی سے روکو۔ اور سب سے بڑی بات، کاش آپ آج دیکھیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس قوم کی، اس فرد کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو فریضہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ ادا نہ کرے۔ کتنی کبھی اللہ کے بندوں دیکھو تو صحیح، کعبۃ اللہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ، ہر آدمی مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں بچا، اللہ ہم مصیبت میں، لیکن کیوں گھروں میں واپس اپنے ملکوں میں برائی اور کو روکتے نہیں ہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آیت آپ کے سامنے ہے، اس کا تلاوت کرتے ہوئے۔ اچھا آپ سنیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، بصورت دیگر بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب مسلط کر دے گا
ذرا دیکھا آپ نے کتنی بڑی وارننگ ہے کہ یہ کام نہیں کرو گے تو عذاب یقینی ہے، اور تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھ لیں دعائیں مانگنے والوں کا اس پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تھی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اگلی حدیث دیکھیں صفحہ نمبر 10 پر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ نبی صادق کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، نمبر 1 اپنے ہاتھ سے مٹائے اگر طاقت ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، نمبر 2، نمبر 3 یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں اس کو مٹانے کے لیے تڑپے، اور کمزور ترین درجہ یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جب برائیاں دیکھتے ہیں تو کون سا جذبہ ہمارے اندر کار فرما ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کو طاقت ہے کہ آپ برائی کو مٹائیں، آپ مٹاتے ہیں؟ سوچ لیں ذرا، تینوں شرائط اللہ نے، طاقت ہے تو کیا کرو؟ ہاتھ طاقت سے روکو۔ اگر زبان نہیں کر سکتے طاقت، زبان سے روکو، برا کہہ کے ان کو سمجھاؤ۔ اور تیسری کہ پھر اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر دل میں تو مٹانے کی تڑپ رکھو۔ اب وہ فتویٰ دیکھ لیں جو آپ جس پہ آپ ابھی تک بات کر رہے تھے نا، کہ یہ فتویٰ اس کمزور ترین درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اگلی حدیث عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل معاصی گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں اس سے روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ اچھا، علماء کیا کرتے ہیں؟ جیسے آج ہمارے علماء کر رہے ہیں اکثریت، علماء ان سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا بنا دیا۔ اگر ان کو منع نہیں کریں گے، ان کو روکیں گے نہیں، خود اس سے دور نہیں رہیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ بالکل آپ دیکھیں، معاشرے کو دیکھ لیں، مسلمان معاشرے کو دیکھ، اپنے ملک کو دیکھ لیں، پھر آپ سنبھل کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الرٹ ہو گئے، اس سے قبل آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ یہ نبی صادق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ تم برائی کے خلاف جدوجہد جاری رکھو گے یہاں تک کہ تم انہیں حق کی طرف واپس آنے پر مجبور کرو گے۔ یہ ہے مومن کا رویہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ کوئی سوال؟ ورنہ اگلی حدیث کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر قسم کھا کے فرما رہے ہیں نبی صادق، تم معروف کا ضرور بالضرور حکم کرتے رہو گے اور منکر سے ضرور بالضرور، الفاظ پہ ضرور بالضرور پہ ذرا توجہ دیجیے، لوگوں کو روکتے رہو گے، ورنہ ایسا وقت آ جائے گا کہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا اللہ، پھر اس سے دعائیں کرو گے مگر وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی اتنی تاکید کی ہے کہ یہ کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی، نہیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اسی پیج 11 پہ آخری حدیث ہے، عرس بن عمرہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زمین میں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو جو شخص اس جگہ موجود ہو اور اسے برا سمجھے اور اس پر نکیر کرے تو وہ شخص اس کی مانند ہوگا جو غیر موجود تھا، کیونکہ جو غیر موجود ہے اس پہ تو کوئی نہیں نہ آتی، تو اس نے اپنے اس غیر موجودگی کا ثبوت یہ عمل کر کے دیا۔ اور جو وہاں موجود نہ ہو، اب سنیں بڑے غور سے، اور جو وہاں موجود نہ ہو مگر اسے پسند کرے، اس کی مثال کیا ہے؟ پہلے کی مثال پہلے سمجھ لیں، دل تڑپ رہا ہے آپ کا کہ کاش کشمیر میں یا اس وقت فلسطین میں
ان مظلوموں کی مدد کر سکتا، میں ان کے ساتھ حصہ لے سکتا۔ آپ بری ذمہ ہیں۔ اگر یہ تڑپ موجود ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل اس شخص کی طرح ہیں جو وہاں موجود نہیں، کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو آپ نے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اس کو برقرار رکھ کے آپ گویا اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی اسی شخص کی طرح جس کی طرح جو وہاں موجود نہیں تھا، لہذا وہ کسی کے بارے میں اس سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر ہمیں ڈانس کی محفلیں پسند ہیں، ہمیں بے حیائی کے مناظر پسند ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں، ہمیں میڈیا پر جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ اور ہمارے موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں جو گندگیاں ہیں وہ ہمیں پسند ہیں، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس شخص کے برابر کر دیں گی جو ان گناہوں میں ملوث ہے۔ دل سے ان چیزوں کو نکال دیں، اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیں۔ یہ میں نے ہینڈ آؤٹ اس پہ 3 دن اس لیے لگائے ہیں کہ ہمیں بالکل صاف واضح ہو جائے کہ ہم کب بچ سکتے ہیں، کن چیزوں سے بچنا شرط ہے، اور اس کے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہمیں کیا طریقے بتائے ہیں۔ اب اس پورے ہینڈ آؤٹ پہ کوئی بھی سوال ہو، آپ نے پڑھا ہوگا، یقیناً سمجھا ہوگا، اب کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ جب استغفر اللہ جو نیک کام کرتے ہوں گے اور برائی والے زیادہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے، اللہ کا اگر عذاب آیا تو پھر تو دونوں ہی پیچھے جائیں گے نا بیچ میں۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کچلے دونوں جائیں گے، لیکن ان میں جو نیک لوگ ہوں گے فیصلہ تو آخرت میں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا، لہٰذا جو اس پہ قائم رہیں گے ان کا اجر ضائع اللہ ہرگز نہیں کرے گا۔ بے شک سر، سمجھ آئی نہیں؟ جی سر، جزاک آٹے کے ساتھ گھن کے پسنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے کہ اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو جو آئے گی، تو اس کے ساتھ وہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں فتنے میں پڑ جائیں گے جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ سر جی، لیکن یہ جو مثالیں ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی اور لوط علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان بیٹیوں کے، تو پھر یہ کیا مطلب، پھر ایسے دنیا میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا؟ کیونکہ زیادہ لوگ برائی میں ہوں گے اور اگر ہم لوگوں میں سے کم لوگ ہیں تو ہمارا بھی انجام انہیں کے ساتھ ہوگا دنیاوی لحاظ سے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، وہ جو بڑا کلیئر ہے سورہ آراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی اور دوسری جگہ پہ قرآن میں، کہ ان قوموں کو اللہ نے نبی بھیجا، کس لیے؟ ان کی اصلاح کے لیے۔ اس نبی کے ساتھ واضح ہدایات، بینات بھی بھیجی تاکہ وہ باطل کو باطل ثابت کریں اور حق کو حق ثابت کریں۔ بعض کو معجزے دیے تاکہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ اس کے بعد یہ سب کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی دی تاکہ وہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مہلت کے باوجود جنہوں نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، اس نے کافروں کو تہہ و نیس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور مومنوں کو بچا لیا۔ یہ وہاں سبق ملتا ہے۔ رہا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب امت برائیوں میں اس طرح ملوث ہو جائے گی جیسے آج ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، تفرقہ ہمارے اندر بھرا پڑا ہے، اللہ کی لعنتیں ہمارے پر مسلط ہیں، فیض و برکات سے ہم بالکل محروم ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں، قرآن کے طالب علم کو دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا اب یہ تو ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی لعنتیں، عذاب اللہ جب ایک
لیول اللہ نے فکس کر رکھی ہے. جب اس برائی کی لیول کو ہم پہنچیں گے جس کے ہم بہت قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر تہس نہس بھی کر دے گا. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اللہ اور پاک معاف کرے. آمین آمین. اور کوئی سوال؟ اب ہم کل سے انشاءاللہ واپس سورہ بقرہ میں سورہ توبہ میں اس آیت پہ جائیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر. انشاءاللہ سر. اچھا یہ بتائیں، یہ جو لیکچرز ہم نے اس کے حوالے سے دیے ہیں، یہ تین، بالمعروف اور نہیں عن المنکر. جی جی بالکل، یہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے اس سے؟ جی سر سر بے بہت فائدہ تحاشا، ہوا ہے بے الحمدللہ. تحاشا، بے تحاشا. کافی چیزیں سمجھ میں آئیں جو بالکل بس نام تو پتہ تھے مگر سمجھ نہیں تھی. الحمدللہ. مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کی روح کو سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں تاکہ تبدیلی وہ آئے جو ہمارے اندر، جو ہمیں جنت کا حقدار بنا دے. آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا بس اللہ ہم سب کو توفیق دے پروردگار. آمین. ایک بات بتائیں، مومن کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہدف ہونا چاہیے جو مجھے اچیو کرنا ہے، جو مجھے حاصل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی اور اس پہ چلنا اور دوسروں کو چلانا. جنت. جنت الفردوس. جی ہاں، بالکل، ہدف وہ یہ ہے، حاصل تو اس وہی کے لیے چیز ہے یہ نا، کام حاصل کرنے تو جو وہی آپ کرنی. میری جی بات سنیں. ہدف وہ ہے، اور یہ ہدف اس وقت ہم حاصل کر سکیں جب یہ کام کریں گے جو آپ نے بتایا ہے. تو مومن کا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہے وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. تو یہ ہمارا ہدف ہے. قرآن بار بار کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جہاں میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ ہیں وہ اعمال جو تمہیں جنت کا مستحق بنائیں گے، ان پر عمل کرو گے. یہ ہیں جن کو چھوڑ کر تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے. تو اس لیے سب میری بہنیں، میرے بھائی، جتنے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس ہدف پر عمل کرنا زندگی میں نہ بھولیں.